أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. پرسے کی مجلس ہے اور حضرت حجت کی بارگاہ میں اپنا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں، تو ایک مرتبہ سب مل کے دعائے سلامتی امام زمانہ مل کے پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بابا سے بلند نعرہ صلوات. تمام تر تعریفیں اور تمام تر حمد و ثنا اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہے جو عالمین کا خلق کرنے والا بھی ہے اور عالمین کو پالنے والا بھی ہے، اور پورے منظم طریقے سے پروردگار عالم اس کائنات کو چلا رہا ہے. اچھا کرے کوئی عمل تو بھی، اور اگر برا عمل کرے تو بھی یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. بدلہ اسی دنیا میں ملتا ہے اور عذاب خدا آخرت میں عطا کرتا ہے. اور اگر ایسا نہ کرتا خدا تو شاید کسی مظلوم کو سکون نہ ملتا. اس لیے کہ مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولائے متقیان کہتے ہیں اگر کوئی اپنے دل سے، اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے برائی کو برائی نہ سمجھے تو وہ زندوں میں چلتا پھرتا مردہ ہے. اب مولا علی کی یہ ڈیفینیشن آپ کے سامنے ہے، اور اب آپ اس پہ پرکھیے تو آپ کو کتنے لوگ ہیں جو زندہ نظر آئیں گے مگر وہ مردہ ہیں. کیوں؟ مولا کہہ رہے ہیں جو برائی کا زبان سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو دل سے برا کہے، دل سے نہیں کر سکتا اگر ہاتھ سے جواب دے سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے ظلم کو. لیکن اگر کوئی خاموش بیٹھا ہوا ہے تو وہ زندوں میں چلتا پھرتا مردہ ہے. اور ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں لعن اللہ قتل کا ولعن اللہ امتن ظلمت کا
وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے قتل کیا، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جس نے ظلم کیا، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو خاموش رہا اور ظلم ہوتا دیکھتا رہا۔ یہ ہمیں قانون زیارت ورثہ میں چھٹے امام بتا رہے ہیں کہ تینوں لعنت کے مستحق ہیں۔ جس نے ظلم کیا، قتل کیا، وہ تو ہے گناہگار، جس نے ظلم میں ساتھ دیا وہ بھی لعنت کے قابل ہے، اور جو خاموش رہا، اس نے ظالم کو ظلم سے روکا کیوں نہیں، تو وہ بھی گناہگار ہے۔ اور روایتوں میں روایت ملتی ہے ایک مرتبہ پروردگار عالم نے 2 فرشتوں کو بھیجا ایک شہر میں، جاؤ یہاں کے گناہگار لوگ ہیں اور ان کی بستی کو عذاب دو۔ اب دونوں فرشتے زمین پر آنے لگے، اور دونوں فرشتوں نے جب اس بستی میں پہنچے تو دیکھا ایک شخص بڑی رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، مصلی بچھا ہوا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، گڑ گڑا کر اللہ سے توبہ کر رہا ہے۔ تو 2 فرشتوں میں سے ایک فرشتہ بولا، دیکھو اللہ سے پوچھ لیں کیا اس کو بھی عذاب میں گرفتار کرنا ہے، یہ تو اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، یہ تو بڑی رو رو کے توبہ کر رہا ہے۔ دوسرے فرشتے نے کہا نہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے، جب اللہ نے بھیجا ہے اس بستی پہ عذاب نازل کرو تو عذاب نازل کرنا ہوگا۔ جیسے ہی کہا، اللہ تو صدائیں سنتا ہے سب کی، پروردگار عالم نے اس فرشتے سے جو منع کر رہا تھا کہ چھوڑو پوچھتے نہیں اللہ سے، اللہ نے کہا اس کو بھی عذاب میں مبتلا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ظلم ہوتا دیکھتا رہا اور کبھی اس کے چہرے پہ ناراضگی کے اثار نہیں آئے۔ سوچئے، کبھی اس کے چہرے پہ ناراضگی کے اثار نہیں آئے، تم عذاب نازل کرو، اور جس فرشتے نے تمہیں روکا تھا اب اس پر عذاب آئے گا، اور اللہ نے اس کو ایک جزیرے میں ڈال دیا، اور روایت کہتی ہے وہ آج تک اسی جزیرے میں موجود ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہے۔ تو اللہ بتاتا ہے اگر کوئی ظلم کرے تو دوسرے کو روکنا چاہیے، ظلم ایسے ہی رکتا ہے۔ کل ہم اور آپ نے عاشورہ کا عمل کیا اور ذہن سوچتا رہا مولا یہ کیسے لوگ تھے جو لشکر یزید میں تھے، علی کی بیٹیوں کے سر سے چادر چھین لی، حسین ابن علی کو قتل کر دیا۔ قتل کرنا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، یعنی مولا کو، جو مولا کا لقب ہے قتیل الابرار، حسین ابن علی کو رلا رلا کے مارا ہے۔ کبھی جوان کے لاشے پہ رو رہے ہیں، کبھی بھتیجے کے لاش کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں، کبھی برابر کا بھائی ہے اس کے کٹے ہوئے بازو اٹھا رہے، رلا رلا کے۔ اور کیسا مارا ہے؟ قتل کر دیتے تو بات ختم ہو جاتی، نہیں، قتل کرنے کے بعد حسین کے لاشے کو پامال کیا۔ روایتوں میں ہے کہ حسین ابن علی کے جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہیں رہ گئی تھی۔ جب گھوڑے دوڑائے ہیں نا تو مولا کے جسم کی ہر ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ آپ سوچئے، اور 3 دن تک لاشا خاک، جلتی ہوئی خاک پہ پڑا رہا۔ تو ہم یہ سوچنے میں مجبور ہو جاتے ہیں یہ ظلم کیوں ہوا، یہ ظلم کیوں کیا گیا، اور کیا بھی کس پہ؟ حسین ابن علی پہ۔ حسین ابن علی وہ ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہے کہ آج بھی قیامت تک کوئی دنیا کی پریشانیوں میں گرفتار ہو تو مولا اس کا غم دور کرتے ہیں، کوئی آخرت کی پریشانی میں گرفتار ہو تو مولا اس کو نجات دلاتے ہیں۔ کیسے نجات دلاتے ہیں؟ میں ایک روایت بیان کر دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مولا کی شان یہ ہے کہ دنیا کے غموں کو بھی دور کر دیں اور آخرت کے غموں کو۔ مولا کے زمانے میں ایک شخص تھا، طبیب تھا، اور وہ اہل تشیع نہیں تھا، یعنی امام حسین کی امامت کو نہیں مانتا تھا۔ لوگوں نے اس سے کہا نہیں، امام کو مانو، امام ہی خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور امام کی کم ترین صفت یہ ہے کہ امام کا سارا مال غریبوں اور مسکینوں کے لیے ہے۔ اچھا وہ سنتا تھا، میں کہتا تھا جب تک میں خود نہیں آزما لوں گا میں تو نہیں مانوں گا حسین ابن علی کی امامت کو۔ کچھ عرصہ گزرا، اس طبیب کے پڑوس میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی، بیمار ہوئی، جس کے یتیم بچے تھے۔ ایک یتیم بچہ آیا، کہا ہماری ماں بہت بیمار ہے، آپ چلیں دیکھ لیں، ان کا علاج کر دیں۔ اب جانتا تھا یہ یتیم لوگ ہیں، گیا ان کے گھر، ماں کو دیکھا، کہا تمہاری ماں کا علاج گھوڑے کے جگر میں ہے،
تم فلاں رنگ کے گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا جگر لے آؤ، تمہاری ماں کا علاج ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے میں تو بہت یتیم ہوں، میرے سر پہ تو میرے باپ کا سایہ بھی نہیں ہے، میں کہاں سے لاؤں گھوڑا؟ ایک قیمت ہوتی ہے، اور وہ یتیم کیسے مہیا کرے؟ میں کہاں سے لاؤں آ کے تم کو گھوڑے کا جگر دوں؟ کہا کیوں، تم حسین کو امام نہیں مانتے؟ کہا ہاں مانتا ہوں، جاؤ اپنے مولا کے پاس، میں نے تو یہی سنا ہے کہ حسین ابن علی کا تمام مال محتاجوں مسکینوں کے لیے ہوتا ہے، مولا دیتے ہیں۔ گیا وہ بچہ، گیا امام حسین کے در پہ گیا، غلام نے مولا حسین تک پہنچایا، کہا مولا طبیب نے میری ماں کا علاج گھوڑے کا جگر کہا ہے۔ کہا اچھا۔ مولا نے استبل میں اپنے ملازم سے کہا جاؤ اور جس رنگ کا یہ گھوڑا کہہ رہا ہے اس کو ذبح کرو اور جگر نکال کے اس بچے کو دے دو تاکہ اس کی ماں کا علاج ہو۔ ایسے ہی کیا ہوں گے غلاموں نے، آقا حسین کا حکم تھا، گھوڑے کو ذبح کیا، جگر نکالا اور بچے کو دے دیا۔ بچہ پہنچا طبیب کے پاس، آپ نے کہا تھا نا میں لے آیا ہوں۔ کہا کس رنگ کے گھوڑے کو تم نے ذبح کیا؟ کہا فلاں رنگ کا۔ نہیں نہیں، وہ رنگ نہیں، ایک اور رنگ کا گھوڑا ہوتا ہے، اس کے رنگ کے اس کو ذبح کرواؤ اور اس کا جگر لاؤ۔ اب یہ پھر پریشان، جائے تو کہاں جائے؟ حسین ابن علی سنتے ہیں غریبوں مسکینوں کی۔ گیا پھر مولا حسین کے در پہ اور جا کے کہا مولا میرا طبیب کہہ رہا ہے اس رنگ کا نہیں، اس رنگ کے گھوڑے کو ذبح کرواؤ، اس کا جگر لاؤ۔ مولا کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بھیج دیا غلام کے ساتھ، جاؤ استبل میں جو یہ کہہ رہا ہے اس گھوڑے کو ذبح کرو، جگر لے آؤ۔ ایسا 5 مرتبہ ہوا۔ وہ جب جگر لے کے جاتا ہے طبیب کہتا نہیں یہ نہیں اس رنگ کا۔ جب 5 گھوڑے ذبح ہو گئے اور 5 مرتبہ وہ جگر لے کے آیا، اب طبیب اٹھا اپنی جگہ سے کہ دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنے گھوڑوں کو ذبح کروا دے ایک یتیم کے لیے۔ آیا امام حسین کے در پہ، مولا کے استبل میں پہنچا اور مولا کے غلاموں سے پوچھا یہ 5 گھوڑے کس لیے ذبح کیے؟ کہا اللہ کی مخلوق ہے، یتیم بچہ تھا، اس نے آ کے ہم سے سوال کیا۔ مولا حسین نے کہا جاؤ جو یہ کہہ رہا ہے اسی کے مطابق ذبح کرو گھوڑوں کو اور جگر دے دو۔ کہا جب میں نے ملازموں سے یہ سن لیا کہ اس ایک یتیم بچے کی خاطر حسین نے یہ 5 گھوڑے ذبح کروا دیے، کہا میں آ کے آقا حسین کے در پہ بیٹھ گیا۔ مولا کسی وقت تو باہر نکلیں گے نا، میں مولا کی امامت کا اعلان کروں گا، آپ کی امامت کو مانتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ بیٹھا تھا دروازے پہ، ایک بارگی دروازہ کھلا، آقا حسین باہر آئے۔ جیسے ہی مولا حسین باہر آئے اس نے مولا کے پیروں کو اور مولا کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا۔ مولا کہنے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں نے لوگوں سے سنا تھا کہ حسین ابن علی اتنے سخی ہیں کہ مولا کا سارا مال یتیم اور مسکینوں کے لیے، مجھے یقین نہیں آتا تھا۔ وہ بچہ جو بار بار آیا وہ میں ہی اس کا طبیب ہوں اور میں مان گیا آپ ہی حجت خدا ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھوائیے۔ مولا حسین کہتے ہیں جب مجھ پر ایمان لے آئے ہو تو یہ 5 گھوڑوں کو دیکھ کے کیا کہتے ہو؟ آؤ میں تم کو اپنی ایک اور فضیلت بتاؤں۔ مولا اس کو لے کے استبل میں گئے اور استبل میں جا کے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا۔ بارالہ اگر تیری نگاہ میں ہم اہل بیت کی کوئی منزلت ہے تو تجھے واسطہ میرے نانا رسول خدا کا، تجھے واسطہ میرے بابا علی مرتضیٰ کا، تجھے واسطہ میری ماں فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کا، بارالہ ان 5 گھوڑوں کو زندہ کر دے۔ ابھی دعا مکمل نہیں ہونی پائی تھی کہ وہ 5 گھوڑے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ کہا اب پہچانو جو خدا کی حجت ہے وہ کس طرح مخلوق خدا کے لیے کریم ہوتا ہے، رحیم ہوتا ہے۔ صلوات بھیجے بابا سے۔ تو دنیا کے غم ہو، حسین ابن علی آج تک دنیا کے غموں سے نجات دلانے والے ہیں۔ اور اگر کسی کو آخرت کا غم ہو تو مولا آخرت کا غم بھی دور کر دیتے ہیں۔ کتاب فضائل حسین میں روایت ہے، ہمدان کا علاقہ، ایران کا علاقہ ہے ہمدان، ہمدان کا ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے گنداب، اور وہاں پہ ایک شخص رہتا تھا علی گندابی لوگ اسے کہتے تھے۔ شرابی تھا، فاسق و فاجر تھا، اور اس علاقے میں ایک امام حسین کا ذاکر بھی تھا،
اس ذاکر کا نام تھا شیخ حسن. اب شیخ حسن مجلسیں پڑھتا تھا. عاشور کا دن آیا تو وہ ہمدان کے اس گنداب کے علاقے میں بھی پڑھتا تھا. کچھ لوگ باہر سے بلاتے تھے تو باہر بھی مجلسیں پڑھنے جاتا تھا. عاشور کا دن تھا, کئی لوگوں نے مجلسیں پڑھوائیں, مگر رات ہو گئی. اب جب وہ گنداب کے علاقے میں پلٹا تو پتہ چلا شہر کے دروازے بند ہو گئے. اب اس نے باہر سے آواز لگائی, دروازہ کھولو, میں شہر میں آنا چاہتا ہوں. تو اندر علی گندابی تھا اور نشے میں تھا. کہا کون؟ کہا میں ہوں ذاکر حسین, میں مجلسیں پڑھنے گیا تھا. کہا دیر سے کیوں آئے ہو؟ کہا مجلسیں پڑھنے میں دیر ہو گئی تو آج دروازہ بند ہو گیا, دروازہ کھول دو. اس نے دروازہ کھولا. اب آپ کو پتہ ہے جو شخص نشے میں ہو وہ کیا کیا بولتا ہے اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا. دروازہ کھول دیا, آ گئے وہ ذاکر حسین, اور اب ان سے فرمائش کرتا ہے تم مجلسیں پڑھتے ہو, میرے سامنے مجلس پڑھو. اب وہ دیکھ رہے ہیں شخص نشے میں ہے. کہ دیکھو مجلس پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, سننے والا مجمع ہو, ممبر ہو, اور پھر پڑھنے. میں تو پڑھنے کو تیار رکا نہیں, ممبر ہے کہاں ہے؟ خود سجدے کی حالت میں گیا. اور آپ کو پتہ ہے حالت کیا ہے؟ نشے میں ہے, سجدے کی حالت میں بیٹھا. کہا میری پیٹھ پہ, میری پشت پہ بیٹھو, یہ ممبر ہے, اور بیٹھ کے حضرت عباس کے مصائب سناؤ مجھے, مجلس ہوگی. اب ایک یہ خوف کہ اگر میں منع کروں پتہ نہیں چاقو نکال لے, یہ تو ہے بدماش اس علاقے کا. اب بیچارے خاموش, رات کا وقت تھا. کہ اچھا میں پڑھتا ہوں. اس کی پشت پر بیٹھے, اس نے کہا یہ ممبر ہے, اور اس نے کہا حضرت عباس کے مصائب سناؤ. حضرت عباس کے مصائب پڑھنے لگے, اور وہ کہتے ہیں وہ ایسا تڑپ تڑپ کے رویا کہ میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے اس کے رونا دیکھ کے. حضرت عباس کے مصائب پہ بہت رو رہا تھا. جب مجلس ختم ہوئی تو کہا اس کے اندر ایک انقلاب برپا ہو گیا. ایک تو کہتے ہیں نا ہوش میں آ جانا, نہیں, اس کی بصیرت کھل گئی. کیوں؟ عباس علمدار پہ گریہ کرنے کے سبب, حسین کی عزاداری کرنے کے سبب. کہا اس کے اندر تبدیلی آ گئی. کہا آپ کا بہت شکریہ, آپ نے مجلس پڑھی. اور کہا کچھ دنوں کے بعد اس نے پیسے جوڑ کے زیارت پہ عراق گیا, کربلا گیا, نجف گیا, اور جب نجف پہنچا تو اتنا نیک ہو چکا تھا کہ اب یہ آیت اللہ محمد شیرازی اس زمانے کے مرجع ہیں, ان کے پیچھے نجف میں مولا کے روضے میں, یعنی پیش امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھتا تھا. اور آپ لوگ جانتے ہیں نماز جماعت میں جو جتنی آگے والی صف میں ہوتا ہے اس کا ثواب اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے, اور وہ پیش امام کے بالکل پیچھے مصلی پر ہوتا تھا, نماز پڑھتا تھا. اچانک ایک دفعہ ایسا ہوا, مغرب کی نماز کا وقت ہوا, ایک شخص آیا اور آ کے اس نے پیش امام آیت اللہ شیرازی کو کہا فلاں عالم کا انتقال ہو گیا ہے. اب وہ عالم اتنے باتقوا تھے, کہا اچھا ان کا انتقال ہو گیا ہے, چلو حرم میں قبر کھدواؤ, ان کو ہم مولا کے حرم میں دفن کریں گے. قبر کھودی جانے لگی. عشاء کی نماز پڑھائی. جب عشاء کی نماز پڑھا لی اور وہ پیچھے پڑھ رہا ہے علی گندابی, جب عشاء کی نماز پڑھا لی تو کسی نے آ کے کہا نہیں آغا ان کو سکتہ ہو گیا تھا, اور اب الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے. جیسے ہی جملہ کہا, وہ جو عشاء کی نماز پڑھ کے پیچھے بیٹھا تھا جا نماز پہ گرا اور مر گیا. جیسے ہی مرا آغا شیرازی نے کہا اس کو اس قبر میں دفن کرو. کیا مرتبہ ہے, گناہگار تھا تو فاسق و فاجر تھا. عباس کے مصائب سن کے اتنے سچے دل سے توبہ کی کہ اسے مقام دفن کا کیا ملا, آقا علی کے حرم میں اس کو پروردگار نے دفن کیا. تو حسین کی عزاداری وہ ہے کہ اس کے آخرت کے غموں سے بھی اس کو نجات دلا دی, اور جو دنیا کے غموں سے تڑپ کے حسین کو پکارے خدا اس کو بھی نجات دیتا ہے. صلوات دیجیے بابا سے. پروردگار عالم سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں کہتا ہے, کیونکہ جتنا بھی ہم واقعہ کربلا پہ غور کریں تو ہماری عقل یہ کہتی ہے لشکر یزید والے گمراہ ہو گئے تھے. اچھا گمراہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ زلالم بعیدہ, ذلہ زلالم بعیدہ, کہ جو اللہ کی نہ مانے, جو رسول کی نہ مانے, وہ شدید گمراہی میں ہوتا ہے. اب اس آیت پہ لشکر یزید کو پرکھیے.
لشکر یزید والے اگر اللہ اور رسول کی مانتے ہوتے تو رسول کے نواسے کو ذبح کیوں کرتے؟ آل نبی کو ایک پہر میں قتل کیوں کر ڈالتے؟ وہ گمراہ تھے. اچھا گمراہ تھے اور ایسے گمراہ تھے کہ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولانا ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ مبغوض مانے وہ جو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو، وہ شخص اللہ کے عذاب میں سب سے زیادہ گرفتار ہے جس کو اللہ اس کے حال پہ چھوڑ دے اور اس کو توفیق نہ دے نیکی کی، تو وہ ہے جو گمراہ ہے، اس پر ہدایت بھی اثر نہیں کرتی. اور لشکر یزید کا یہی حال تھا. امام وقت امام حسین پیاسے تھے، بھوکے تھے، مگر روز عاشور بار بار خطبہ دے رہے ہیں. جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے، جس کو نہیں معلوم اس کو معلوم ہو جائے. میں ہوں زہرا کا بیٹا، میں ہوں علی کا فرزند، میں ہوں رسول اللہ کا نواسا. مگر امام وقت بھی گفتگو کریں تو بھی ہدایت اثر نہیں کر رہی. اچھا یہ بنی آیت کیوں اٹھائی؟ اس لیے اٹھائی کہ ہمیں امام زمانہ کا مددگار بننا ہے. اور کبھی کبھی ہمارے جوان بچوں کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم انہیں کوئی بات کہہ رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جواب نہیں ہوتا، بس نہیں کرنا. یعنی ایسا لگتا ہے ماں باپ جو ہدایت دے رہے ہیں ان پر ہدایت اثر نہیں کرتی. اور قرآن میں ایسی کئی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ ان پر ہدایت اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ اللہ نے گناہ بتایا. ایک آیت میں آج پڑھوں گی اور ایک آیت انشاءاللہ میں کل پڑھوں گی. وہ آیت سورہ غافر کی آیت نمبر 28. ارشاد رب العزت ہوتا ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ ہدایت نہیں کرتا. کس کی؟ من ہوا مسرف و کذاب، جو فضول خرچ ہو، اسراف کرتا ہو اور جھوٹا ہو. اور اگر آپ غور کریں یہ دونوں گناہ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں؟ ہاں کتنی فضول خرچی ہے. سیل سیزن آ گیا، سارے شاپنگ سینٹرز پہ لگے ہوئے، واٹس ایپ پہ آ رہا ہے فلاں جگہ سیل لگی ہے، فلاں جگہ تو ہول سیل ریٹ پہ سوٹ مل رہے ہیں. اب ہمیں ضرورت ہو کہ نہ ہو ہم دوستوں کے ساتھ نکل پڑیں گے، چلو وہاں تو سیل لگی ہے. اور میری دوست بتا رہی تھی وہاں تو ہول سیل پہ مل رہے ہیں. نہیں ضرورت ہے، کبڈ میں کپڑے بھرے ہوئے تب بھی ہم 5-6 سوٹ خرید کے لے آئیں گے. کیا ہے یہ؟ شریعت کی زبان میں کیا ہے یہ؟ اسراف کرنا. یہ ہمارے معاشرے میں ہماری زندگیوں میں داخل ہو گیا ہے. اور خدا کہہ رہا ہے جو اسراف کرے گا تو اللہ اس کی ہدایت نہیں کرے گا. اور اسراف ہے کیا؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام، چھٹے امام ارشاد فرماتے اعتدال سے بڑھ جانا. ایک لفظ آپ نے بہت سنا ہوگا مجلسوں میں، اسلام کا نظام اعتدال ہے. ہر چیز بیلنس ہے، نہ بڑھایا ہے اللہ نے نہ گھٹایا ہے، بالکل بیلنس ہے ہمارا. آج کل حقوق نسواں کی کمیٹی وہ عورتوں کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، کرایہ داروں کے حقوق کی حقوق. اسلام حقوق کا بھی مذہب ہے، فرائض کا بھی مذہب ہے. کوئی فرائض کی بات کیوں نہیں کرتا؟ اللہ نے اگر حق دیا ہے کہ لو، تو اللہ نے فرائض بھی واجب کیے ہیں. 2 یہ ماں باپ کے فرائض ہیں، یہ پڑوسیوں کے فرائض ہیں، یہ عزیزوں کے فرائض ہیں، یہ دوستوں کے فرائض ہیں. ہم فرائض پہ نظر کیوں نہیں ڈالتے؟ اگر آپ اپنا فرض ادا کریں گے تو آپ کو حق بھی ملے گا. یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. اچھا کرو گے تو اچھا دیکھو گے، برا کرو گے تو برا ملے گا. تو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں. اور چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ اسلام اعتدال کا نظام ہے. اگر آپ اعتدال سے بڑھ جائیں گے تو وہ ہے اسراف، فضول خرچی. اور اگر آپ اعتدال سے نیچے آ جائیں گے تو وہ ہے کنجوسی. نہ شریعت نے کنجوسی کو پسند کیا، نہ شریعت نے اسراف کو پسند کیا. اچھا اگر کسی میں اسراف ہے تو نقصان کیا ہوگا؟ یہ نقصان میں کیوں بتا رہی ہوں؟ بچے یہی پوچھتے ہیں. مرضی ہماری پاکٹ بنی تھی
ہم نے خرید لی جینس کی پینٹیں، ہمارا دل چاہ رہا تھا، ہم نے سوٹ لے لیے، آپ سے تھوڑی مانگے پیسے، کیا جواب دیں گے یہ بچے کو؟ رسول ختمی مرتبت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تو رسول یاد دلاتے ہیں، اللہ سورہ آراف میں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یحب المسرفین، اللہ مسرفین فضول خرچی کرنے والے، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ پسند نہ کرے قیامت میں کیا حال ہوگا اس کا، دنیا کیسے گزرے گی؟ رسول اللہ کہتے ہیں، سنیے غور سے، کسی کی جاب ختم ہو جائے، کسی کا کاروبار غلط ہو جائے، کسی کی جو انکم تھی وہ بالکل کم ہو جائے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کرایا، رسول اسلام کہتے ہیں اسراف کا پہلا نقصان یہ ہے اس کی روزی ختم ہو جاتی ہے۔ میں نے بار بار کتاب میں ڈھونڈا کہ میں تو غلط نہیں پڑھ رہی، روزی کم ہو جاتی ہوں، نہیں، رسول کہہ رہے ہیں، میں پڑھ رہی ہوں کتاب مفاتیح الحیات سے، اور مفاتیح الحیات میں رسول اسلام کی حدیث ہے جو فضول خرچی کرتا ہے اس کی روزی ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر رسول کہتے ہیں اللہ اس سے فقر میں، غریبی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب ساری زندگی فلاں کیا تو اتنا ہے، ہمارے یہاں تو نہیں، ہمارے یہاں بہت کچھ تھا، اب ہمارے حالات خراب ہو گئے۔ سوچو، اپنے عمل کو چیک کرو، ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہمارے رزق کو ختم کر دیا؟ تو وہ کیا ہے؟ اسراف۔ اور جو اسراف کرے اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ ایک اصلاح میں آپ کو بتا دوں، کتاب ہے 100 موضوعات اور 500 واقعات، 100 ٹاپکس کو لیا ہے اور اس پہ 500 موضوعات واقعات کو بیان کیا ہے۔ اس کتاب کی پہلی جلد سے میں پڑھ رہی ہوں، اس میں روایت ہے مسلمہ بن عبد الملک ایک شخص تھا، اور وہ کون سا زمانہ تھا؟ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ تھا، ہاں۔ اور آپ کو پتا ہے، آپ محبان آل محمد ہیں، جتنے خلفاء تھے عباسی ان میں ایک عمر ابن عبدالعزیز تھا جو ذرا بہتر تھا۔ اس کو کسی نے بتایا کہ آپ کی فوج کا کمانڈر، اب دل تو چاہتا ہے زبان سے نکلے مولا آج بھی فوج کے کمانڈروں کا یہی حال ہے، کہا کہ مولا آپ کی فوج کا کمانڈر مسلمہ بن عبد الملک بہت فضول خرچ ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے کیا فضول خرچی ہے؟ کہا کہ وہ روزانہ کے اپنے کھانے پر، دسترخوان پر روزانہ ہزاروں درہم اٹھا دیتا ہے، ایک دن کے دسترخوان پر ہزاروں درہم، آپ کی فوج کا کمانڈر ہے۔ کہا اچھا اس کو بلاؤ، اس کو بلاؤ۔ حاکم نے بلایا ہے، بلایا اور اپنے باورچی کو بلا کے کہا جب کھانا لگانا تو دال اور پیاز سے بنا ہوا ایک سالن پیش کر دینا، مطلب ایسی دال جس میں ذرا پیاز اور ٹماٹر پڑا ہو، ذائقہ ہو، پہلے وہ دال دسترخوان پہ بھیج دینا اور اس کے کافی ٹائم بعد پھر کھانے لگانا، جو اچھے کھانے بناؤ گے وہ لگانا۔ کہا ٹھیک ہے۔ آ گیا مسلمہ بن عبد الملک، اب مسلمہ سے بات ہو رہی ہے، فلاں جنگ میں کیا ہوا تھا، فلاں تمہاری فوج کا حال کیا ہے، تم فوج کے کمانڈر بات کرتے کرتے تھوڑا وقت گزرا، اس کی بھوک بڑھ گئی۔ اب جب بھوک بڑھ گئی تو خلیفہ نے کہا کھانا لگاؤ، دسترخوان لگاؤ۔ دسترخوان پہ کھانا لگایا گیا، پہلے صرف دال کو پیاز ملی ہوئی لا کے رکھا گیا۔ اب اس کی بھوک اتنی بڑھ چکی تھی اس کمانڈر کی، مسلمہ کی، اس نے وہ دال نکالی پلیٹ میں، بس روٹی سے پیٹ بھر کے کھا لیا۔ کچھ دیر کے بعد مرغ مسلم بھی آئے اور اچھے اچھے کھانے آئے، تو اب حاکم کہتا کھا کیوں نہیں رہے، کھاؤ نا۔ کہا نہیں میرا تو پیٹ بھر گیا، وہ دال جو آپ نے رکھوائی تھی میرا تو پیٹ اس سے بھر گیا۔ اب حاکم کہتا ہے شرم کرو، تم روزانہ، ابھی تم نے 1 درہم کی دال سے تمہارا پیٹ بھر گیا اور تم روزانہ اپنے دسترخوان پر ہزاروں درہم خرچ کرتے ہو، اگر پیسے ہیں تو کسی غریب کو دے دو، غریب کا خیال کر لو تاکہ تم سے اللہ بھی خوش ہو جائے، اور اگر ایسے ہی اسراف کرتے رہے تو خدا کی بارگاہ میں عذاب اٹھاؤ گے۔ صلوات بھیج دیجیے بابا سے۔ تو ہمیں خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس اسراف کے گناہ سے بچانا ہے، کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے نا۔ یہ مجلس حسین ہماری یونیورسٹی ہے، اس یونیورسٹی سے ہم سیکھ رہے ہیں اسراف کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، رزق ختم، غریبی آ جاتی ہے، اور آج کل ہمارے بچے اتنا اسراف کرتے ہیں۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں لائف کو اگر آپ نوٹ کریں تو یقین مانیے چاکلیٹس ہیں، چلو بھئی کھانے کے بعد میٹھے کا دل چاہ تو کھا لیا،
بھرا ہوا ہے، فریج کا ایک ڈراز بھرا ہوا ہے چاکلیٹ سے، میں ہمارے بچوں کو بس کیا ہے، کیا ہے یہ اسراف نہیں ہے؟ تو ہمیں سوچنا پڑے گا ہم زندگی میں کہاں کہاں اسراف کرتے ہیں، اور اگر اسراف کرتے رہے ان اللہ لیہدی من ہوا مسرف و کذاب، اللہ کہتا ہے میں ہدایت نہیں کروں گا، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دوں گا جو اسراف کرنے والا ہو اور جھوٹا ہو۔ جھوٹ پہ بہت ساری گفتگو ہماری عشرے کے دوران بھی ہو چکی ہے، بچے مذاق مذاق میں جھوٹ بول دیتے ہیں، اور کیوں بول دیتے ہیں؟ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جھوٹ مذاق میں بھی بولا جائے تو گناہ کبیرہ ہے، جیسے شراب پینا گناہ کبیرہ، جیسے کسی کو قتل کر دینا گناہ کبیرہ، اسی طرح مذاق میں کسی محفل میں کسی کا مذاق اڑا دیا اور وہ خاتون بیٹھی ہے، ہم تو مذاق کر رہے تھے، نہیں مذاق نہیں کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے، اور جو جھوٹ بولے گا اس کا عذاب کیا ہے؟ یہ عذاب کیا کم ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے میں ہدایت نہیں کرتا۔ اچھا آپ لوگ سوچیں گے اللہ کیسے ہدایت کرتا؟ بس چھوٹا سا جواب دوں اور مصائب تک پہنچوں گی۔ اللہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ اللہ نے سورہ بقرہ میں کہا جو کچھ تمہیں معلوم ہے دین شریعت کا، معلوم ہے، کیسے معلوم ہے؟ مجلسوں میں آ کے جو کچھ معلوم ہے اس پر عمل کرو، جس کی تمہیں ضرورت ہے اور معلوم نہیں ہے میں پڑھا دوں گا۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جس کی تمہیں ضرورت ہے اور معلوم نہیں ہے میں پڑھا دوں گا۔ کیسے پڑھا دے گے؟ کسی چیز کی ضرورت ہے نہیں پتا، کسی نے فلاں عالم پڑھ رہے تھے مجلس میں، یہ عمل کرو گے تو ملے گا، اچھا ٹھیک ہے ہم نے شروع کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ پڑھا رہا ہے، تمہیں ضرورت ہے۔ اور اللہ، ایک خاتون تھی بہت دشمن ہے اور بس ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ بس میرے بچوں میں کوئی جادو ٹونا نہ کر دے۔ میں نے کہا آپ دعا کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ کہا کون سی دعا؟ میں نے کہا چوتھے امام کی دعا ہے کہ میں اس کو پڑھ لینے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہوں جنوں انس کے شر سے۔ میں نے کہا رسول اللہ نے دعا بتائی ہیں صبح شام پڑھو، چھوٹی چھوٹی دعائیں کیوں نہیں پڑھتی ہیں؟ کیوں اس وسوسے میں پڑی ہیں کہ وہ فلاں میرے بچوں پہ جادو کروا دیں گے؟ تو اگر ہم حق پہ رہنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ ہدایت کرے تو اپنی زندگی سے بھی اپنے بچوں کی زندگی سے بھی جھوٹ نکالیے۔ اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے۔ آخری روایت مجلس کی اور مصائب کی منزل۔ ایک صحابی تھے خوات بن جبیر، یہ ینگ تھے، لوگوں سے جیسے آج بھی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ہر ایک سے مذاق کرنا، کوئی مرد خواتین میں آ کے کھڑے ہو کے بھی ہم گفتگو کر رہے ہیں، یہ اس ٹائپ کے مرد تھے، ہر ایک سے ایسی مذاق کرنا۔ ایک مرتبہ یہ بنی کعب قبیلے کی عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، باتیں کرتے کرتے دیکھا اچانک سے رسول گزرے۔ اب رسول نے دیکھا یہ کیسے بیٹھا ہوا نامحرم عورتوں سے ہنسی مذاق باتیں کر رہا ہے۔ رسول نے کہا تم کیوں بیٹھے ہو؟ اب اس نے جھوٹ بول دیا، کہا رسول اللہ میرا اونٹ بھاگ جاتا ہے، میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ یہ خواتین رسی بنا دیں گی تو میں اپنے اونٹ کے گلے میں ڈال دوں گا تاکہ وہ بھاگنے نہ پائے۔ اب ذرا سوچی جب انسان گمراہ ہوتا ہے نا، اس نے بولتے وقت یہ نہیں سوچا رسول ہماری نسلوں کو جانتے ہیں اور میں رسول کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں، کیا رسول کو پتہ نہیں چلے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ رسول نے سنا، بغیر کچھ کہے گزر گئے۔ پھر رسول پلٹے، دیکھا پھر بیٹھا ہے۔ رسول نے کہا تمہارا اونٹ ابھی تک قابو میں نہیں آیا، رسی نہیں بنی؟ کہا نہیں رسول اللہ بن جائے گی بس، اور وہاں سے گیا۔ کہا میں اس وقت جب رسول کے سامنے سے اٹھا مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی کہ یقیناً رسول سمجھ گئے ہیں، جو مجھے آتے ہی کہا کہ ابھی تک تمہارا سرکش اونٹ رام نہیں ہوا اور تمہارے قابو میں نہیں آیا۔ کہا پھر میں اس کے بعد رسول کا سامنا کرنے سے کتراتا تھا۔ ایک دفعہ مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ رسول آ کے برابر میں بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں رسول، میں نے نماز لمبی کر دی، اچھا ہے میں اور سورے پڑھوں تاکہ رسول اٹھ جائیں، میں ان کا سامنا نہ کروں۔ رسول اللہ نے کہا نماز مکمل کرو، میں تم سے ہی ملنے آیا ہوں۔ نماز مکمل کی، رسول اللہ کہتے کیا ہوا تمہارے اونٹ کی سرکشی کا؟ قابو میں آیا، رسی بنوائی، یا ابھی تک سرکش ہے؟ اب یہ ٹونٹ ہے ہدایت کے لیے تاکہ اس کو یاد رہے میں نے رسول سے جھوٹ بولا تھا۔ کہتا وہ شرمندہ ہو گیا۔ پھر ایک مقام پہ رسول گزر رہے تھے، یہ موجود تھا، رسول نے پھر بولا کیا ہوا بھائی تمہارا اونٹ قابو میں آیا نہیں آیا؟ کہا اب میں نے سر جھکایا اور کہا اللہ کے رسول میں نے جھوٹ بولا تھا، میرے پاس کوئی اونٹ ایسا نہیں ہے جو سرکش ہو، اور نہ میں رسی بنوانے گیا تھا، بس میں عورتوں سے ہنسی مذاق کر رہا تھا، آپ آ گئے تو میں نے بس فوراً جھوٹ بول دیا۔
اور اللہ کے رسول میں اب توبہ کرتا ہوں تاکہ میں نیک بن جاؤں، یہ گناہ مجھ سے دور ہو جائے. جیسے ہی اس نے کہا رسول اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، بارے لہا جبیر کو، خوات بن جبیر کو خدا اس کی زندگی سے جھوٹ نکال دے، اور جس کو رسول کی دعا مل جائے تو جھوٹ اس کی زندگی سے نکل گیا اور وہ نیک مومن بن گیا. تو لشکر یزید میں بھی یہ جو لوگ تھے، کل آپ نے پرسوں آپ نے مصائب کی روایت میں سنا ہوگا، کل اگر آپ نے کہیں سنا ہو کہ لشکر یزید میں لوگ کیسے جمع ہوئے تھے. کچھ کو مسجدوں سے گمراہ کیا، پیش اماموں نے 700 پیش اماموں نے فتویٰ دیا حسین کا قتل کرنا واجب القتل ہے، حسین قتل کرو. کچھ لوگ اس طرح سے گھیرے. کچھ لوگ غریب تھے، ان سے کہا جو حسین کو قتل کرنے جائے گا وہ خارجی ہے، اور جو جائے گا اس کو تلوار کا وزن کر کے اتنا سونا دیں گے. کچھ غریب تھے، کہا چلو ہماری تلوار کے وزن کے مطابق سونا مل جائے گا. اور کچھ جو نہیں جھک رہے تھے، کہا جو نہیں جائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی. اس طرح سے فاطمہ کے لال کے سامنے یہ کثیر لشکر جمع کیا، اور اس کثیر لشکر نے کیا قیامت ڈھائی کہ چھٹے امام زیارت وارثہ میں سکھا رہے ہیں لعن اللہ امتن قتلت کا، مولا جس نے آپ کو قتل کیا اس پر بھی لعنت. وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْ کا، جس نے آپ پہ ظلم کیا اس پہ بھی لعنت. اور مولا جو خاموش کھڑا دیکھتا رہا اس پر بھی لعنت. اور ہم سب قیامت تک جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس وقت تک لعنت کرتے رہیں گے. کیوں؟ ایک پہر میں فاطمہ زہرا کے بیٹے، بھتیجے، نواسے، پوتے سب کو تہہ تیغ کر دیا. اور جب سب کو تہہ تیغ کر دیا، حسین ابن علی کی لاش کو پامال کر دیا. عزیزاروں، لاش کو پامال کرنا نا، کبھی اکیلے میں بیٹھا کرو نا مسلح پر تو سوچا کرو آقا حسین نے کیا بگاڑا تھا. گھوڑوں کو تیار کیا گیا، گھوڑوں کی نال بندی کی گئی، نئی نالیں لگائیں، گھوڑے کا وزن، گھوڑے پہ سوار کا وزن، اور وہ دوڑتے ہوئے آتے تھے. حسین کی لاش ہوتی تھی، رونگتے ہوئے گزر جاتے تھے. آپ کو پتا ہے حسین کی زری میں، جہاں مولا کی زری ہے، میں نے کربلا میں یہ روایت سنی، جو زری ہے اس کے گرد نماز پڑھے آپ پوری پڑھ سکتے ہیں. کہا یہ وہ جگہ ہے جو پہلا کمرہ ہے زری کا، کہ جب جب یہ گھوڑے دوڑاتے تھے حسین کی جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی تھی، گوشت پھٹتا تھا، گوشت اڑتا تھا. اتنے حصے میں حسین کے جسم کے گوشت کے ٹکڑے بک رہے ہیں. اللہ نے اسی زمین کو مومنوں کے لیے کہا یہاں نماز پڑھو گے تو پوری پڑھ سکتے ہو، گو کے مسافر ہو. عزیزاروں، آج کا دن 11 محرم کا دن جب کربلا میں آیا، پہلی مرتبہ سورج نے علی کی بیٹیوں کا سر کھلا دیکھا. سورج نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ نبی زادیوں کے سر کھلے ہوں. زینب کا سر کھلا ہوا ہے. میں سوچتی ہوں بی بی آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز کیسے پڑھی ہوگی اسی کھلے سر کے ساتھ. بہرحال زینب مجبور ہو گئی میری نماز کو قبول فرما لے. جب 11 محرم آئی، لشکر یزید آیا، بیویوں سے کہا اب قیدی ہو، ہم گرفتار کر کے کوفے کے دربار میں لے جائیں گے. آ گئے اونٹ لے کے اور چاہتے ہیں کہ عورتوں کو سوار کرائیں. جناب سیدہ جناب زینب کہتی خبردار ہمارے قریب مت آنا، ہم نبی زادیاں ہیں، ہم خود سوار ہو جائیں گے. عزیزاروں پتہ ہے کیسے سوار ہوئی بیویاں؟ بی بی زینب کبریٰ عباس بن گئی، بی بی زینب کبریٰ علی بن گئی، بی بی زینب کبریٰ علی اکبر بن گئی. زینب کبریٰ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور ایک ایک بیوی سے کہا میرے زانو پہ پیر رکھو اور اونٹ پہ چڑھو. اب بیویاں کہہ رہی ہیں بی بی آپ کے زانو پہ ہم پیر نہیں رکھیں گے. کہاں رکھو، کوئی مرد نہیں ہے سوار نہیں کرا سکتا. بیوی نے ایک ایک بیوی کو اپنے زانو پہ پیر رکھ کے بازو پکڑ کے اونٹ پہ سوار کرایا. جب سب سوار ہو گئے نا اور زینب کی باری سواری کی آئی، زینب نے ایک مرتبہ نہر فرات کی طرف رخ کر کے کہا عباس آؤ بہن کو سوار کرو، گنج شہیدہ کی
طرف رخ کر کے کہا علی اکبر آؤ، اونو محمد آؤ، ماں کو گھوڑے پر سوار کراؤ۔ ایک بارگی امام زین العابدین آئے، کہا پھوپھی اماں ہتھکڑیاں بیڑیاں ہیں میرے ہاتھوں پیروں میں، مگر پھوپھی اماں میں آپ کو سوار کراؤں گا۔ سید سجاد نے کہا پھوپھی میرے زانو پہ پاؤں رکھیے اور اس ہمارے پہ، اس اونٹ پہ سوار ہو جائیے۔ شہزادی سوار ہو گئی۔ اگلا ظلم پتہ کیا تھا؟ جب ان کو لے کے کوفے جانے لگے تو شمر نے کہا ہم ان کو ان کے ورثاء کی لاشوں پہ سے گزاریں گے۔ بیویوں کے ورثہ جو بیوی کو جو وارث تھے، جب انہیں قتل کر دیا تو لاشیں گنج شہیدوں میں پڑی ہیں۔ اب جو یہ گزارا ہے بی بی زینب کبریٰ کا جملہ ہے، بھیا مجھے تیری لاش پہ سے ایسے گزارا گیا جیسے تو میرا کچھ نہ لگتا ہو۔ جب بیویوں نے اپنے وارثوں کی لاشیں دیکھی، ہر بیوی نے خود کو اونٹ سے گرا دیا۔ ایک ماں علی اکبر کے لاشے پہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا میں تیرے بن نہیں جی سکوں گی، بیٹا ماں نہیں جی سکے گی تیرے بغیر۔ اور ایک لاش قاسم کا ہے، میں فروا لپٹی ہیں اور آپ کو پتا ہے بڑے پیار سے کہتی ہیں بیٹا جب تو گیا تھا مقتل تیرے چہرے پہ یہ گھوڑوں کے سموں کے نشان نہیں تھے، میرے لال تجھے ایسے پامال کیا کہ سموں کے نشان تیرے چہرے پہ ہیں۔ ایک ایک بیوی ہے جو تڑپ رہی ہے اپنے وارثوں کی لاش پہ، مگر دو بیویاں ایسی ہیں جو کسی لاش پہ نہیں گئی سوائے حسین کی لاش پہ۔ حسین کی لاش پہ جناب زینب آئی، زینب نے بھائی کا لاشا دیکھا، سر کاٹ لیا ہے، بھائی کے لاشے پہ تیر کے زخم بھی ہیں، تلوار کے زخم بھی ہیں، پتھر کے زخم بھی ہیں۔ اور ایک مرتبہ دیکھا سید سجاد کہتے ہیں میرے بابا کے جسم پر ایک انگوٹھی کے نگینے کے برابر بھی جگہ خالی نہیں تھی، اتنے زخم تھے میرے بابا کے سینے پہ۔ آ کے جناب زینب کبریٰ کہتی ہیں آ انتا اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ میں کہوں گی بی بی آپ نے نکاح میں شرط لکھوائی تھی، ایسے 24 گھنٹے گزر نہیں سکتے کہ میں حسین کی زیارت نہ کروں۔ بی بی آپ کا بھائی ہے، اتنی لاش پامال تھی کہ زینب کو کہنا پڑا انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی ہے؟ اور جب بھائی کو پہچان گئی تو اب لاش کا طواف کرنے لگی۔ پوچھا کسی نے کیوں بی بی کیوں طواف کر رہی ہو؟ کہا میری ماں نے وصیت کی تھی زینب جب تم آخری ودا کو کربلا میں ہونا اور جانا کوفے کی طرف تو میرے بیٹے کے گردن پہ بوسہ دے لینا۔ رخ کر کے مدینے کا کہا اماں جسم پہ اتنے زخم ہیں میں کہاں بوسہ لوں؟ کٹی ہوئی گردن پہ جینب نے بوسہ لیا، کہا اماں میں نے گردن کا بوسہ لے لیا۔ اور ایک اور بی بی تھی جو حسین کی لاش پر تھی، اور وہ بی بی کون تھی؟ ام رباب۔ ام رباب کہتی ہیں مولا اگر ہاتھ بندھے ہوئے نہ ہوتے تو ہاتھوں سے سایہ کرتی، مولا اگر سر پہ چادر ہوتی آپ کو کفن دے دیتی، مولا میرے سر پہ چادر نہیں ہے اور میں نے آپ کی لاشیں کو جلتی ہوئی ریتی پہ پڑا دیکھا ہے، مولا میں وعدہ کرتی ہوں جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہیں بیٹھوں گی، مولا آپ کو پیاسا شہید کر دیا گیا، مولا میں جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی۔ ایک بار کی جناب زینب کی نگاہ سید سجاد کے چہرے کی طرف گئی، دیکھا سید سجاد کا چہرہ سفید ہو گیا ہے کہ جیسے روح قبض ہو جائے گی۔ ایک بار کی جناب زینب نے کہا پکارا اپنے بتیوں سجاد کیا حال ہے تمہارا؟ کہا پھوپھی اماں کیا ہوا؟ کہا سجاد ایسا لگتا ہے کہ تمہاری روح پرواز کر جائے گی، بیٹا اب مردوں میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ آخری جملہ مجلس کا سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں میری مجبوری تو دیکھے، میں جوان ہوں، میرے بابا کا لاشا پامال ہے، جوان بیٹا بابا کے لاشے کو کفن دے کر دفن نہیں کر سکتا۔ پھوپھی اماں یہ دکھیا کم ہے، کیا یہ غم کم ہے کہ میں مر نہ جاؤں؟
الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے۔ معبود اس مجلس حسین کا واسطہ، اہل حرم کے مصائب کا واسطہ، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما دے۔ معبود اس فرش عزا پہ حسین مظلوم کی ماں بھی بیٹھی ہے، اس مظلوم ماں کا واسطہ، یہ سب عزاداران حسین ہیں، جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے خدایا غیب سے جلد پورا کر دے۔ معبود جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، اور جن کے بچے بڑے ہو گئے ان کو اچھے بر عطا کر دے۔ جو جو مومنان آل محمد میں بیمار ہیں خدایا کل بیماروں کو فاطمہ صغریٰ کے صدقے میں صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ معبود جو متمنی حج و زیارات ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو قرض دار ہیں ان کا قرض ادا کر دے۔ معبود دنیا کے مظالم سے انتقام کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما، اور جب امام ظہور فرمائیں اور صدا دیں تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔